السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ فٹ ہے؟ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ لاسٹ جمعہ پڑھ کے جب میں واپس آ رہا تھا تو ویسے ہی میرے ذہن میں بات آئی، تو میں نے سوچا کہ اس کے اوپر ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا دوں کیونکہ بڑی ضروری ہے، ورنہ بات سمجھ نہیں لگے گی۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں جس کی چاہوں برائیوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دوں، اور ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں جس کے چاہوں اعمال ضائع کر دوں، حبطت اعمالہم۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ وہ بدی، وہ برائی جو نیکی میں کنورٹ ہو گئی، اینڈ رزلٹ اس کا نیکی ہے، اللہ نے اس کو کنورٹ کر دیا، وہ بدی ہے یا نیکی ہے؟ اسی طرح سے وہ نیکی جو ضائع ہو گئی، اینڈ رزلٹ اس کا ضائع ہونا ہے، تو کیا وہ نیکی ہے یا بدی ہے؟ تو ہم یہ بھی نہیں سوچ سکتے۔ ویسے اگر اس کے اوپر بڑا بھی ذہن لگایا جائے نا تو انسان کی عقل پریشان ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ ہو سکتا ہے انسان اور جہنم کے بیچ میں بہت تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا ہو اور وہ جنت میں چلا جائے۔ اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ انسان کے بیچ میں اور جنت کے بیچ میں بہت تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا اور وہ جہنم میں چلا جائے۔ یعنی کہ اتنا ہم نے کیئرفل ہو کے چلنا ہے زندگی میں۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ وہ نیکی ہی کیا جو اللہ نے قبول نہیں کی، اور وہ گناہ ہی کیا جسے اللہ معاف کرتے۔ تو نہ علم کا دعویٰ کرنا ہے، نہ عمل کا دعویٰ کرنا ہے، اللہ کے فضل کا دعویٰ کرنا ہے۔ اور اس کا جو بہترین فارمولہ ہے وہ عاجزی اور انکساری ہے۔ ہم نے اتنا اجلا بھی نہیں ہونا کہ لوگ ہمیں میلے نظر آئیں۔ ہر درویش کا ایک ماضی ہوتا ہے اور ہر گناہ گار کا ایک مستقبل ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہم لوگوں کو جج کرتے پھرتے ہیں، لوگوں کو کویسچن کرتے پھرتے ہیں کہ یہ فلانا جو ہے میں زیادہ اچھا ہو گیا ہوں تو میں دوسرے سے بہتر ہوں، تو یہ جو تکبر ہے نا، اللہ سے جو ہے نا پناہ مانگنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی ایسی نیکی میں مبتلا ہو جائیں جو ضائع ہونے والی ہے، یا کہیں ایسے گناہ میں مبتلا ہو جائے جو معاف نہ ہو سکے۔ اللہ ہمیں ایسی گناہوں سے بچا جو دعا پر سے اعتماد چھین لیتے ہیں۔ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے ایسے گناہ سے بچا جو میرا دعاؤں پر سے اعتماد چھین لے، جو مجھ سے توبہ کی توفیق چھین لے۔ تو بس چلتے رہنا ہے، خیر کے کام کرتے رہنے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا، چھوٹی سے چھوٹی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا۔ جو اس طریقے سے چلتا رہے گا اور اللہ سے رجوع رکھتا رہے گا، کرتا رہے گا، اللہ کے ذکر میں انوالو رہے گا، جتنا آپ کی زندگی میں اللہ کو پرائرٹی حاصل ہے اتنا اللہ کی کائنات میں آپ کو پرائرٹی حاصل ہے۔ یہ سمپل سا فارمولہ ہے، لیکن اگر تو نیکی آپ کو تکبر کی طرف لے جائے اور آپ کو اپنا آپ دوسروں سے بہتر نظر آنا شروع ہو جائے تو پھر توبہ کا مقام ہے اور انسان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ میں ایک اور بات بھی سوچ رہا تھا کہ دین اسلام جو ہے نا، دین، وہ آپ اس کے اوپر عمل کرتے ہو، اور اس کے عمل کرنے کے بعد اگر آپ کی اپنی زندگی سخت ہوتی جا رہی ہے اور آپ کے ارد گرد آپ سے جڑے لوگوں کی زندگی سخت ہو رہی ہے، تو پھر یہ سوچنے کی بات ہے کہ کہیں ہم پراپر دین پہ عمل کر بھی رہے ہیں کہ نہیں۔ تو یہ بڑا سینسیٹیو میٹر ہے، اور میرے ذہن میں یہ بات آئی تو سوچا کہ اس کے اوپر ویڈیو بناؤں کہ جب تک ہماری زندگی ہے نا، کہانی وہی اچھی جس کا انجام اچھا ہو۔ تو بس محتاط ہو کے چلنا چاہیے اور اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ ایک اسکالر کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، آسٹریلیا کا، انہوں نے واقعہ سنا ہے، آسٹریلیا کسی باہر ملک کا، کہ میری اسپیچ تھی اور میں لوگوں سے بات کر رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ بالکل جو پہلی جو سامنے جو ایک خاتون، ایک گوری خاتون بیٹھی ہوئی تھی، فارنر، اور اس نے اسکرٹ پہنی ہوئی تھی۔ تو میں جب تک وہ لوگوں سے خطاب کر رہا تھا اور میں اندر ہی اندر مجھے غصہ آ رہا کہ اس عورت کو ذرا لحاظ نہیں ہے کہ ادھر اسلام کی بات ہو رہی ہے، قرآن پاک کی بات ہو رہی ہے، اور یہ کس طرح کے لباس میں ادھر آ گئی، اور میں اس کو تھرو آؤٹ جج کرتا رہا۔ جیسے ہی کویسچن آنسر کا سیشن سٹارٹ ہوا، وہ مائک پہ آئی اور اس نے یہ بات کہی کہ شیخ، میں آپ کی باتوں سے بہت متاثر ہوئی ہوں اور میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے کلمہ پڑھائیں۔ تو وہ جو اسکالر ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اور وہ میری زندگی کا ایک بڑا لرننگ جو مومنٹ تھا کہ میں نے وعدہ کیا اللہ سے کہ اللہ میں تیری مخلوق کو جج نہیں کروں گا، کیونکہ میں جس کے بارے میں ایسی بدگمانیاں کر رہا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ میری وہ ویڈیوز کے ذریعے اس تک بات پہنچ گئی تھی اور وہ اسلام قبول کرنے آئی تھی۔ تو بہتر یہی ہے کہ انسان دوسروں کو جج نہ کرے۔ ہمیں کہیں سے کوئی فیض ملتا ہے نا
تو ہم اگلا کام کیا کرتے ہیں, ہم اسی جگہ جہاں سے ہمیں فائدہ ملا ہے ہم اس میں ہی عیب تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ انسان کی نیچر ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے کہ انسان کی سب سے بڑی برائی ہے کہ یہ دوسروں میں برائی ڈھونڈتا ہے. تو ان چیزوں کو بدلنا ہے ہم نے, اور محبت کے سفر کے ساتھ اسلام پہ عمل کرنا ہے تاکہ ہماری اور ہمارے ارد گرد جو ہم سے جڑے لوگ ہیں ان کی زندگی میں آسانی آئے. میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ملا ہوگا. ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.